آج ہماری بچیاں جس طرح سے موبائل فون استعمال کرتی ہیں وہ ہے زہرا کا دوسرا پیغام. کیا ہو گیا ہے مولانا کو؟ دماغ صحیح ہے ان کا. کہاں شہزادی کا لقب زہرا، کہاں پہ ہمارا موبائل؟ دونوں میں کوئی ربط ہے؟ یہ میسج آپ کو دینا ہے آج شہزادی شہادت کی اس رات کے حوالے سے. اگر یہی میسج ہماری بچیوں نے سمجھ لی. اب بچیاں تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ نوجوان نسل زیادہ کریزی ہے، ورنہ تو اتنی بزرگ خواتین کو بھی میں نے موبائل اور اتنے دھڑلے سے استعمال کرتے دیکھا. میں استعمال نہیں کر سکتا. اسمارٹ فون میرے لیے بالکل بیکار ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا اس کو کیسے آپریٹ کروں. میں اتنا کوئی جاہل آدمی بھی نہیں. لیکن بہرحال ایج کے اعتبار سے ٹیکنالوجی مشکل ہوتی ہے، اس لیے بچیوں کا نام لیا ورنہ عورتیں. اب وہ کیا پیغام؟ وہ پیغام آپ تک پہنچانے کے لیے زہرا کے دوسرے معنی، تیسرے معنی کل آئیں گے، دوسرے معنی پہنچانے کے لیے قرآن کریم کی ایک آیت سن لیجئے جو سورہ نور کی آیت، آیت نمبر 31. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ. سورہ نور آیت نمبر 31. ترجمہ کیا؟ یہ آیت شروع تو یہاں سے ہوتی ہے کہ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. اے حبیب مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی کریں. پھر اس کے بعد اب قرآن نے ایک لسٹ بتائی ہے کہ کن کن عورتوں سے نہیں، کن کن مردوں سے حجاب کرنا ہے ایک عورت کو. ایک لسٹ آ رہی ہے. 2 سال پہلے بھی سورہ احزاب کی تشریح میں نے امام بارگاہ علی رضا کے ایام اضحیٰ کے عشرے میں بہت تفصیل سے یہ بات اٹھائی تھی، لیکن وہ ایک الگ موضوع تھا. اس میں یہ زہرا کا یہ والا پہلو نہیں تھا جو آج آ رہا. اسی کے لیے میں نے کہا کہ شاید میں پہلا انسان جو یہ چیز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. دعویٰ بہت بڑا ہے، شاید غلط بھی ہوں اپنے دعوے میں، لیکن بہرحال ترجمہ یہ ہے. اب عورت کا حجاب مومنات سے کہہ دیجئے، قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، کہہ دیجئے مومنات سے. تو آپ مومنات ہی تو ہیں نا جو یہ سن رہی ہیں. لا یبدین زینتہن، وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے، یعنی مختصر بغیر حجاب و پردے کے نہ جائے. الا، سوائے ان لوگوں کے، ان کے سامنے بغیر حجاب کے جا سکتی. لبعولتہن، اپنے شوہر، اور آبائہن، اپنے والدین، جس میں باپ دادا نانا، اور اب آباء بعولتہن، اور اپنے شوہر کے والدین، شوہر کا باپ دادا نانا سب آگے، اور ابنائہن، اور اپنی اولاد، یہاں کوئی حجاب نہیں. اور ابناء بعولتہن، یا اپنے شوہر کی اولاد، یعنی سوتیلا بیٹا جس کی اگر کوئی عورت سوتیلی ماں بن رہی. اور اخوانہن، اور بھائی کے سامنے حجاب نہیں، سگا بھائی، یعنی سگے سے مطلب سوتیلا بھی چلے گا، کزن نہیں. اور بنی اخوانہن، یا جو تمہارے بھائیوں کے بیٹے ہیں، بھتیجے، جن کی تم پھوپھی ہو، چچی نہیں پھوپھی. اور بنی اخواتہن، یا بہنوں کے بیٹے جن کی تم خالہ ہو. یہ تو ٹھیک ہے، آج بہت واضح. شوہر، اپنے والدین، شوہر کے والدین، اپنی اولاد، شوہر کی اولاد یعنی سوتیلی اولاد، بھائی کی اولاد، بہن کی اولاد. اب بڑا عجیب لفظ آ رہا. یہ ہے لفظ زہرا کی ایک تشریح. اور نسائہن، اور اپنی عورتوں کے سامنے بغیر حجاب جا سکتی. یہ قرآن کریم کی آیت تفسیر اور مفسرین اور ترجمہ کرنے والے اور مجتہدین اور فتویٰ دینے والے کتنی اس پر بحث ہوئی کہ آیت کا ترجمہ کیا ہے. اور اپنی عورتوں کے سامنے بغیر حجاب کے جا سکتی. نسائہن، اپنی عورتیں، سورہ نور آیت نمبر 31. اور نسائہن، اپنی عورتوں کے سامنے. اعتراض یہ کہ ہونا چاہیے تھا اور نسائن، اور عورتوں کے سامنے بغیر حجاب کے جا سکتی. عورت کا عورت سے حجاب نہیں ہونا چاہیے نا. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ عورت کے سامنے جائے، کہا اپنی عورتوں کے سامنے بغیر حجاب کے جا سکتی ہو، یعنی دوسری عورتوں کے سامنے حجاب کے ساتھ جانا پڑے گا. عورت کے لیے کہا جا رہا ہے اپنی عورتوں کے سامنے. اب یہ لفظ اپنی کا مطلب کیا؟ اس میں نے کہا نا ترجمہ، تفسیر اور پھر مجتہدین کا فتویٰ، بہت اس آیت پہ بحث ہوئی ہے. اپنی عورتیں،
اب اس کے 2-3 معنی ہیں. میں اس وقت ڈائریکٹ فتوے کی بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ مجلس ہے، یعنی مسائل کا سیشن نہیں. سنیے، اپنی عورتوں کے سامنے، اس کے 2 بہت مشہور معنی ہیں کہ اس سے مراد ہے مسلمان عورت، غیر مسلم کے سامنے حجاب کے ساتھ جانا. اچھا یہ کہہ دوں کہ یہ عام حالات میں واجبات کا حکم نہیں، یہ ایک نصیحت ہے قرآن کی، لیکن ابھی اس کا ایک پہلو آ رہا. اور بعض نے کہا ہے کہ نہیں، اس کا مطلب ہے اپنی عورتوں کا مطلب اپنی جانی بوجھی، رشتہ دار، پڑوسی، سہیلیاں، ان عورتوں کے سامنے بغیر حجاب کے جا سکتی ہے، ورنہ دوسری مومنہ عورتوں کے سامنے بھی حجاب کرنا. اچھا اب یہ میں بحث میں نہیں پڑھتا ہوں کہ اصل ترجمہ کیا ہے، جو میسج ہے وہ پہنچانا. جو وجہ بتائی ہے امام معصوم نے کہ یہ اپنی عورتیں کیوں کہا، وجہ بتائی، کہا کہ جو دوسرے مذہب کی عورتیں، ان سے یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے کہ وہ مومنہ عورت کو دیکھیں گی جو حجاب والی ہے، اور چونکہ ان کے پاس خوف خدا تو ہے نہیں، وہ اپنے شوہروں کے سامنے جا کے اس عورت کے جسم کی تفسیر بتائیں گی. عورت کے سامنے تو بے حجاب آ گئی نا. اب وہ یہ عورتوں سے ڈر ہے جن کے پاس خوف خدا نہیں ہے، جو خدائی کو نہیں مانتی، کہ وہ اپنے شوہروں کے سامنے جا کے ڈیٹیل بتائیں گی، تفصیل بتائیں گی ایک مومنہ عورت کے بارے. اور یہاں سے خرابیوں کا ایک دروازہ کھلتا ہے، جس وجہ سے اسلام نے حجاب کو لازم کیا عورت کی عزت کو بچانے کے لیے. وہ دروازہ یہاں سے بھی کھلتا ہے کہ خود نہیں دیکھا اس نامحرم مرد نے، لیکن اس کے گھر کی عورت نے اس عورت کی ایسی تفصیل بتائی. میں کیسے احترام ممبر بھی ہے اور احترام سیدہ بھی ہے، جس سیدہ کا اللہ نے اتنا احترام کیا کہ سورہ دہر میں ہر نعمت جنت کی بتا دی، حوروں کا تذکرہ نہیں کیا، کہ فاطمہ کے ہوتے میں حوروں کا ذکر، توہین فاطمہ نہ ہو. تو میں اس سے زیادہ کھل کے نہیں کہنا چاہتا. اب آئیے پہلے تو بتاؤں کہ اس کا زہرا سے کیا ربط بنا. یہ بات تو اخلاقی نصیحت کے طور پہ نہیں آئی نا. زہرا سے کیا ربط بنا؟ زہرا کے دوسرے معنی ہیں، 3 معنی ہیں زہرا کے. پہلا نماز، دوسرا معنی کیا کہ جب کوئی عورت شہزادی کو دیکھتی تھی، شہزادی کے چہرے کے رنگ اور وہ جو نور تھا، اچھا بہت زیادہ یہاں تیز لائٹیں لگا دی جائیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کی آنکھیں چندیا جائیں گی، آپ کو ایک چیز صاف صاف نظر نہیں آئے گی، نظر آئے گی. لیکن لائٹ کا بھی اصول یہ ہے، کم لائٹ ہو تب بھی دیکھنا مشکل ہے، بہت زیادہ لائٹ ہو تب بھی دیکھنا مشکل ہے. سورج کو دیکھیں اور اس کے بعد عام چیزوں پہ نگاہ ڈالیں تو وہ عام چیزیں بھی دھندلی ہو جائیں گی. سورج کو تو چھوڑیں، کہا شہزادی کے چہرے پر ایسا نور تھا. زہرا کیوں کہتے ہیں کہ ہر دیکھنے والی عورت کو شہزادی الگ انداز سے نظر آتی تھی. شہزادی کا چہرہ اور شہزادی کا جسم، نعوذ باللہ لفظ مجھے کہنا پڑ گیا، ہر دیکھنے والی کا الگ انداز تھا، یعنی واضح، عورت بھی واضح طور پہ نہیں دیکھ پاتی تھی شہزادی کو. بہت زیادہ جہاں روشنی ہوتی ہے وہاں یہی ہوتا ہے. ہم لوگ تو ریکارڈنگ کراتے ہیں، ہم کو پتا ہے کہ سامنے سے جب بہت زیادہ لائٹ پڑتی ہے کتنا مسئلہ مشکل ہے، اندھا ہو جاتا ہے آدمی. یعنی شہزادی کا نور اتنا ہے کہ عورتیں تک اندھی ہو رہی ہیں. کیوں؟ تاکہ وہ شہزادی کو دیکھ کر اپنے گھر میں جا کر اپنے گھر کے مردوں کے سامنے شہزادی کی تفصیل نہ بتائیں. نظر ہی ان کو صحیح معنوں میں کچھ نہیں آیا. یہ وہ نور ہے زہرا جو دیکھنے والوں کو شہزادی کی نورانیت بھی بتا رہا ہے لیکن چہرہ واضح نہیں ہو پا رہا ہے. کیسے وہ لفظ استعمال کروں کہ شان سیدہ کے خلاف بھی نہ ہو اور آپ تک میسج بھی پہنچے. یہودی دلہن کے گھر میں گئے، وہ ساری یہودی عورتیں جمع ہیں، وہ شہزادی کو دیکھ کر اپنے گھر کے مردوں کو جا کے تفصیل نہیں بتا سکتی ہیں بشرطے کہ ان کو شہزادی صاف نظر آئے. جیسا آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل جو فلمیں وغیرہ بنائی جاتی ہیں یا یہ کہ کتابیں چھاپی جاتی ہیں، شہزادی کی اگر شبیہ ہوگی چہرہ نہیں ہوگا، خالی ایک نور نظر آ رہا ہے. وہ تو اس لیے کہ اسے چہرہ چھپانا چاہتا ہے، لیکن اصل میں بھی یہی تھا. جب شہزادی آنکھوں کے سامنے ہوتی تھی تو یہ پیغام کیا بن رہا ہے؟ زہرا کا مطلب کہ ایک مومنہ عورت کو اس طرح سے اللہ چھپانا چاہتا
کہ کسی طرح سے بھی اس کی بے حجابی نہ ہو اور دوسرے مردوں تک اس کے حوالے سے پیغام نہ پہنچے. اچھا، اب یہ زہرا کا ایک مطلب ہے، وقت نہیں رہا تو میں بہت تیزی سے بات کو سمیٹ رہا ہوں، لیکن اب اس سے پیغام کیا بنا موبائل کا؟ آج انتہائی حجاب کرنے والی عورتیں بھی، جنہیں زندگی میں کبھی نامحرم کے سامنے اپنے بال یا چہرہ نہیں کھولا، کسی عورتوں کی تقریب میں بھی جاتی ہیں، جن کے پاس موبائل ہوتا ہے وہ ساری عورتیں اس طرح سے ریکارڈنگ کر کے پھر اپنے فیس بک پہ وہ جو عورت، جو لڑکی، جو عورت، جو بوڑھی بڑھیا یہ کام کر رہی، وہ تو ہائی خیر بے دین یا بے حجاب، لیکن وہ جب تقریب کی ریکارڈنگ کی جا رہی ہے یا ایک اسنیپ شاٹ لیا جا رہا ہے یا ایک پکچر لی جا رہی ہے، کہاں تک اپنے آپ کو بچائیں. عورت کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کس وقت میری تصویر لے لی گئی. یہ لفظ زہرا جب آپ سنیں، شہزادی کا لقب فوراً ذہن میں لے کے آئیے کہ عورت کو عورت سے بھی حجاب کا اس لیے حکم دیا گیا تاکہ اس کے گھر کے مردوں تک یہ پیغام نہ پہنچے. اب وہ پیغام تو چھوڑیں، وہاں تو تصویر پہنچ گئی. میں کھل کے نہیں کہنا چاہتا، آج کے ہمارے مراجع یہ کمپلین کرتے ہیں کہ ہمارے گھر کی خواتین اگر کسی مومنہ کا دل خوش کرنے کے لیے اس کی دعوت قبول کر کے جاتی، وہاں پہ ان کی اتنی بے حجابی کر دی جاتی. کیونکہ عموماً اب میں ان کی بات نہیں کرتا مراجع کی، وہ شکوہ ان کا چھوڑ دیجئے، اپنے ماحول کی بات کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں کا یہ اصول کہ بھئی خواتین کوئی تقریب ہوئی، ہم نے پوچھ لیا، ہمارے گھر والوں نے پوچھ لیا بھئی پردے کا انتظام ہے، کہ بالکل ٹوٹلی وہ 100% لیڈیز فنکشن ہے، وہاں کوئی نامحرم مرد تو چھوڑو بچہ بھی نہیں آئے گا. وہ بہت زیادہ کانفیڈنس کے ساتھ گئی، ٹرسٹ کرتے ہوئے گئی گھر والے پر. اب وہاں جا کے مثلا انہوں نے اسکارف اتار دی. بڑے بڑے علماء کے گھر کی خواتین کو میں نے دیکھا ہے بھئی اس بھروسے پر صاحب خانہ نے کہا، بظاہر لگ بھی رہا، خالی کہا نہیں، وہاں پہنچے لگا بھی کہ ہاں بہت کمپلیٹ حجاب کا انتظام. لیکن یہ جو ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل، یہ جو ہر جوان عورت کے ہاتھ میں موبائل، یہ جو ہر بڑھیا کے ہاتھ میں موبائل، تمہیں جو خود کرنا ہے کرو، اپنی جہنم خریدنا ہے خریدو، اپنے آپ سے شہزادی کو ناراض کرنا ہے ناراض کرو. مگر جو حجاب کرنے والی ہیں، تم جو ان کو بے حجاب کر رہی، اور یہ بہت بڑا فتنہ اس وقت بن گیا، اور اس کی وجہ سے میں نے کئی انتہائی پردے دار گھرانوں میں بھی گھر ٹوٹتے بھی دیکھے. اب یہ موضوع بہت آگے بڑھ جائے گا اور ٹائم آج نہیں رہا. تو لفظ زہرا جب آپ سنیں، فاطمہ زہرا یا خالی زہرا یا خالی انگریزی میں لیڈی آف لائٹ، یہ موبائل والی بچیاں زیادہ تر تو انگریزی ہی سمجھتی ہیں نا، تو یاد رکھیے گا کہ یہ تقاضا آپ سے کیا جا رہا کہ ہر مومنہ عورت کا آپ کو اس وقت تک احترام کرنا ہے جب تک کہ وہ اپنے حجاب کی پابندی خود کر رہی ہے.